العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الخوارج الخراج وصدقة السوائم لا يثنى عليهم لأن الإمام لم يحميهم والجباية بالحماية وأفتوا بأن يعيدوها دون الخراج فيما بينهم وبين الله تعالى. لأنهم مصارف الخراج لكونهم مقاتلة والزكاة مصرفها الفقراء فلا يصرفونها إليهم. وقيل إذا نوى بالدفع التصدق عليهم سقطت عنه. وكذا ما دفع إلى كل جائر لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء والأول أحوط. اور اگر خارجیوں نے خراج اور زکوٰۃ کے جانوروں کو وصول کر لیا تو لوگوں سے دوبارہ زکوٰۃ نہیں وصول کی جائے گی. لأن الامام لم يحميهم، اس لیے کہ امام نے لوگوں کی حفاظت نہیں کی. اذا اخذ الخوارج الخراج، اگر خارجیوں نے خراج اور زکوٰۃ کے جانوروں کو وصول کر لیا تو لوگوں سے دوبارہ زکوٰۃ نہیں وصول کی جائے گی، اس لیے کہ امام نے لوگوں کی حفاظت نہیں کی. والجبایۃ بالحمایۃ، جب کہ محصول یعنی ٹیکس حفاظت کی وجہ سے واجب ہوتا ہے. اور لوگوں کو یہ فتویٰ دیا جائے وہ دوبارہ زکوٰۃ دیں نہ کہ خراج، اور یہ اعادہ ان کے اور اللہ کے مابین ہوگا، کیونکہ مقاتلہ ہونے کی وجہ سے خوارج خراج کا مصرف ہے جبکہ زکوٰۃ کا مصرف فقراء ہے، لہذا خوارج زکوٰۃ کو فقراء پر خرچ نہیں کریں گے. اور ایک قول یہ ہے کہ جب مالک نے مال دیتے وقت خوارج پر زکوٰۃ کی نیت کر لی تو اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی. اور ایسے ہی ہر اس مال کا حکم ہے جو ہر ظالم کو دیا جائے، کیونکہ جو کچھ حقوق ان ظالموں پر واجب ہے ان کے پیش نظر یہ ظالم بھی فقیر ہیں، اور پہلا قول زیادہ احوط ہے. عزیز طلبہ کرام، خارجیوں کے زکوٰۃ وصول کرنے کی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ مصنف کتاب اسے بیان فرما رہے ہیں. جان لیجئے کہ خوارج خارجیون کی جمع ہے، اور اس سے مسلمانوں کا وہ گروہ مراد ہے جو امام عادل کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اس کی جان اور اس کے مال کو مباح سمجھتا ہو. اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس نے کفر کیا اور اس کو قتل کرنا حلال ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے اور گناہ سے باز آ جائے.
عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر خوارج کسی مسلم علاقے میں گھس گئے، امام عادل کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے کسی مسلم علاقے میں گھس گئے اور وہاں انہوں نے مسلمانوں سے زکوٰۃ کے جانور اور کفار سے خراج اور ٹیکس کے اموال وصول کر لیا، اس کے بعد امام عادل اس جگہ پہنچا تو اب اسے نہ دوبارہ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حق ہے اور نہ ہی کفار سے خراج ٹیکس وصول کرنے کا، کیونکہ کفار جو خراج دیتے ہیں وہ اسی وجہ سے دیتے ہیں کہ دارالاسلام میں انہیں چین سے رہنے دیا جائے اور کوئی شخص ان کی جان اور ان کے مال سے چھیڑ خانی نہ کرے، مگر چونکہ صورت مسئلہ میں خوارج نے ان پر حملہ کر کے جبراً ان سے خراج ٹیکس کا مال وصول کر لیا ہے، اس لیے امام عادل کی طرف سے ان کے حق میں کوتاہی ہوئی اور ان کی حفاظت نیز ان کے امن و امان میں خلل واقع ہوا، لہذا اب وہ امام کو خراج ٹیکس نہیں دیں گے کیونکہ خراج حفاظت ہی کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوبارہ زکوٰۃ بھی نہیں دی جائے گی اور اس حوالے سے امام کو جبر کرنے کا کوئی حق بھی نہیں ہوگا، زبردستی کرنے کا کوئی حق بھی نہیں ہوگا۔ البتہ مسلمانوں سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ بھائی احتیاطاً فیما بینکم و بین اللہ دوبارہ زکوٰۃ ادا کر دو، کیونکہ خوارج زکوٰۃ کے مصرف نہیں ہیں، زکوٰۃ کا مصرف تو فقراء اور غرباء ہے، لہذا وہ زکوٰۃ کا پورا مال ہڑپ کر جائیں گے اور اس میں سے ایک رتی بھر بھی غرباء پر خرچ نہیں کرے گے، یہ خوارج خود کھا جائیں گے، جبکہ یہ زکوٰۃ کے مصرف نہیں ہے، زکوٰۃ کے مصرف تو غرباء فقراء اور یہ غرباء فقراء کو نہیں دیں گے، خود کھا جائیں گے، اس لیے یہ بدبخت تو عادل مسلمانوں کے قتل کو بھی مباح سمجھتے ہیں، تو جب ان کے نزدیک مسلمانوں کا خون مباح ہے تو یہ کمبخت ان پر مال کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ اس لیے فیما بینکم و بین اللہ انہیں دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ رہا مسئلہ خراج کا تو اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خوارج بھی ظالم ہونے کے باوجود بہرحال مسلمان ہیں اور کافروں کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہیں، اس لیے ان کا شمار مقاتلہ یعنی لڑائی کرنے والی جماعت میں سے ہو جائے گا، خوارج کا شمار، اور مقاتلہ کے لیے خراج مباح ہے، ٹیکس مباح ہے، لہذا ان کے لیے بھی یعنی خوارج کے لیے بھی خراج مباح ہو جائے گا اور دوبارہ اسے ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ وقیلہ اس سلسلے میں فقی ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ تعالی کا قول یہ ہے کہ اگر مسلمان مالکان نے خوارج کو یا کسی بھی ظالم و جابر کو مال دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لی تو ان کے ذمے سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، کیونکہ ان کے پاس جو بھی ظاہری مال و اسباب اور سامان عیش و عشرت ہوتے ہیں وہ سب دوسروں کے ہوتے ہیں، اور یہ ظالم ان اموال پر ظالمانہ قبضہ کیے رہتے ہیں، حقیقتاً ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خوارج جو طغات ہوتے ہیں، امام عادل کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے ہوتے ہیں، ظالم اور سرکش ہوتے ہیں، یہ بیچارے غریب اور نادار اور بے بس لوگوں کے مال پر ظالمانہ قبضہ کیے رہتے ہیں، حقیقتاً ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ان سے لوگوں کے حقوق دلوا دے، جن لوگوں کے مال انہوں نے ہڑپ کیے ہیں، اگر ان لوگوں کے مال ان ظالم و جابر خوارج سے اگر کوئی دلوا دے یا یہ خود سدھر جائے اور لوگوں کے مارے ہوئے حقوق ادا کر دیں تو سیدھے فقراء کی فہرست اور لسٹ میں پہنچ جائے گے، غریب ہو جائے گے، جو کچھ بھی ہے وہ دوسروں کا ہے، ان کا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور جب ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لہذا جب اصلاً اور معناً یہ فقیر ہی ہے تو پھر انہیں مال دیتے وقت اگر مالک زکوٰۃ کی نیت کر لے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یعنی خوارج کو اگر کوئی زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت کر لے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ اصلاً اور معناً یہ فقیر ہی ہے، ان کے پاس میں جو کچھ بھی مال و دولت ہے یہ ان کا اپنا نہیں ہے، وہ دوسروں کا ہے۔ والاحوط صاحب ہدایہ فرماتے کہ ٹھیک ہے ایسا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مگر پہلے قول یعنی دوبارہ زکوٰۃ دینے میں زیادہ احمت ہے، زیادہ احتیاط ہے، زیادہ احوط ہے، اور عبادات میں احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھنا چاہیے۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اگلی عبارت، وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ مِن بَنِي تَغْلِبْ فِي سَائِمَتِهِ شَيْءٌ وَعَلَى الْمَرْأَةِ مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنْهُمْ لِأَنَّ الصُّلْحَ قَدْ جَرَى عَلَى ضُعْفِ ما يؤخذ من المسلمين ويؤخذ من نساء المسلمين دون صبيانهم، اور بنی تغلب کے نابالغ بچے پر اس کے سائمہ جانوروں میں سے کچھ بھی واجب نہیں ہے، البتہ تغلبی عورت پر وہ چیز واجب ہے جو اس تغلبی مرد پر واجب ہے، اس لیے کہ اس بات پر صلح ہوئی ہے کہ بنو تغلب سے مسلمانوں کا 2 گنا لیا جائے گا، اور مسلمان عورتوں سے تو زکوٰۃ لی جاتی ہے لیکن بچوں سے نہیں لی جاتی، لہذا تغلبی بچوں سے بھی زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی۔ عزیز طلبہ اکرام، بنو تغلب کے اموال میں واجب ہونے والے ٹیکس کا بیان۔ حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بنو تغلب عرب نصارہ کی ایک قوم ہے جو روم کے قریب آباد تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ان پر جزیہ مقرر کرنے کا ارادہ کیا، ٹیکس ان سے وصول کرنے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر آپ زبردستی کریں گے تو ہم آپ کے رومی دشمنوں سے جا ملیں گے، ہاں اگر آپ ہم سے زکوٰۃ لینا چاہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اگرچہ آپ ہم سے مسلمانوں کا 2 گنا لیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور ان سے اس بات پر صلح ہوئی کہ مسلمان تو 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ لوگ 5% زکوٰۃ دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ بنو تغلب 50%، مسلمانوں کے 2 گنا، مسلمانوں پر 2.5% ہے اور ان پر 5%، لہٰذا یہ مسلمانوں کے 2 گنا دینے پر یہ لوگ راضی ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ فرما دیا، هذه جزیۃ فسموها ما شئتم، یہ جزیہ ہے، ہم تو یہ مال جزیہ سمجھ کر ہی تم سے لے رہے ہیں، تم اسے جو چاہے وہ سمجھ لو۔ اس عبارت میں انہی بنو تغلب کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بنو تغلب کے مردوں اور عورتوں سے ان کے اموال کا 5% حصہ لیا جائے گا، 5% حصہ لیا جائے گا، مسلمانوں کے 2 گنا، لیکن ان کے نابالغ بچوں سے کچھ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں میں بھی صرف مرد اور عورت سے ہی لیا جاتا ہے اور بچوں سے کچھ نہیں لیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو معاہدہ کیا ہے اس میں صرف 2 گنے کی صراحت ہے اور بچوں سے مال لینے کی کوئی صراحت نہیں ہے، اسی لیے حضرت حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم سے ایک روایت یہ بیان کی ہے کہ بنو تغلب سے لیا جانے والا مال چونکہ جزیے کا بدل ہے اور عورتوں پر جزیہ واجب نہیں ہے، لہذا ان کی عورتوں سے بھی کچھ نہیں لیا جائے گا۔ امام شافعی اور امام ظفر رحمہم اللہ وغیرہ اسی کے قائل ہے، مگر ظاہر الروایہ پہلی صورت ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.